بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں بدمست اپنی ہی دھن میں کہیں چلا جا رہا تھا، مگر اس نے جب آپ کو دیکھا تو نشے کی حالت میں بھی پہچان گیا اور مارے شرم کے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا۔ آپ کو اس شرابی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے شرابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تو کہاں دھکے کھاتا پھرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چل۔ چنانچہ ابو عثمان نے اس شرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر لے آئے۔ اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر اسے خرقہ پہنا دیا اور پھر اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ، جو کام میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب وہ کام جو تیرے اختیار میں ہے اسے تو انجام دے۔ ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شرابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ختم ہو چکا ہو اور ایک اثر انگیز روشنی سے اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور ہی بلند مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی دعا کی اس فوری شرف قبولیت پر خود بھی بہت حیرت اور مسرت ہوئی۔ حسن اتفاق سے اس وقت آپ کے ہم نام بزرگ صوفی ابو عثمان مغربی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب آپ کے سامنے ایک شرابی کو کھڑے پایا تو کانپ اٹھے اور ابو عثمان سے دریافت کیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں، کیونکہ ان کی روحانی طاقت کے سامنے میں خود کو انتہائی بے بس سا محسوس کر رہا ہوں۔ ابو عثمان نے جواب دیا کہ جو شخص آپ کو بظاہر بزرگ نظر آ رہا ہے، چند لمحے پہلے یہ محض ایک شرابی اور بھٹکا ہوا انسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ سارا واقعہ سن کر ابو عثمان مغربی بے اختیار پکار اٹھے، آپ کی زبانی سارا واقعہ سن کر میں رشک اور حسد کی آگ میں جلنے لگا ہوں۔ یہ شرابی چند لمحوں میں جس رتبہ کمال پر پہنچ گیا ہے، میں پوری زندگی میں سخت عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود اس مقام کو حاصل نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس عمل پر تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا ہوں، لیکن اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انحصار محض عمل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیضان نظر اور قلبی کیفیات کا کرشمہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ دریافت کیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا۔ لوگوں نے بتلایا یہ ڈاکو ہے، اول چوری میں دائیں ہاتھ کاٹا گیا، مگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہ آیا تو بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر بھی باز نہ آیا تو سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنید رحمت اللہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا، بلکہ اس کے وصف استقلال و استقامت کو بوسہ دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا۔ اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شر و معصیت میں استعمال کیا اور اس کے بیجا طور پر سزا پائی، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی خیر و اطاعت کے معاملات میں ایسے ہی استقامت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نہایت تکلیف دہ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تم یہاں ایسی سخت جگہ پر اس طرح آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک وقت تھا جو یہاں پر ضائع ہو گیا ہے، اس لیے اب یہاں پر بیٹھ کر غم کھاتا ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ وہ کہنے لگا 12 برس سے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اب اگر شیخ کی توجہ مجھ پر ہو جائے تو مجھے کامیابی مل جائے اور میرا وقت حاصل ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور حج ادا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا مانگی جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اسے کامیابی مل گئی۔ واپسی کے سفر میں اسے وہیں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا اے بھائی، اب تو تمہیں وقت مل گیا ہے، اب کیوں نہیں یہاں سے گئے؟ کہنے لگا اے شیخ، میں نے قدامت اختیار کی ہے جو وحشت کی جگہ تھی، اور جس جگہ پر میں نے سرمایہ کھو دیا تھا وہ مل گیا، تو اب کیا یہ روا ہے کہ جس جگہ سے سرمایہ ملا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میرے لیے تو یہ انس کی جگہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ میں اپنی مٹی اس جگہ کی مٹی میں ملاؤں گا اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھوں گا۔
اس لیے میرے انس کا سرمایہ اور سرور کا مقام ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔